السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتی ہوں آپ کو UAE خبر آفیشیل پر۔ لیکن اس سے پہلے UAE کی تمام ویزا اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ شارجہ میں کورونا سے نپٹنے کے لیے شاندار اعلان، اگلے ہفتے فیلڈ ہسپتال کھول دیا جائے گا۔ شارجہ میں کورونا پر قابو پانے کی حکمت عملی کے تحت اہم اعلان کیا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اگلے ہفتے الزاحیہ کے علاقے میں کووڈ فیلڈ ہسپتال کھول دیا جائے گا۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سیف الزاری شمسی نے ایک میڈیا فورم پر اس بارے میں خوشخبری دی۔ شارجہ پولیس کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف بریگیڈیئر جنرل عبداللہ بن امیر نے بتایا، الزاحیہ فیلڈ ہسپتال میں کورونا کی تشویشناک حالت والے مریضوں کا علاج ہوگا۔ اس ہسپتال میں جدید ترین طبی سہولیات اور آلات موجود ہیں۔ یہاں پر انتہائی ماہر طبی ٹیم تعینات کی جائے گی۔ کورونا مریضوں کے علاج کے لیے یہاں پر رضاکار اور پولیس ٹیمیں بھی موجود ہوں گی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ دبئی سے بھارت پہنچنے والے مسافر کے ساتھ کسٹم آفیسر کی انوکھی حرکت، اسمگلنگ کے شعبے میں 2 لاکھ درہم کی گھڑی توڑ ڈالی۔ دبئی سے بھارت واپس پہنچنے والے ایک مسافر کے ساتھ انوکھا واقعہ پیش آیا۔ بھارتی ایئرپورٹ پر تعینات ایک کسٹم آفیسر نے اس کی انتہائی مہنگی گھڑی کو اس شعبے میں کئی ٹکڑوں میں توڑ ڈالا کہ شاید اس کے ذریعے سونا اسمگل کیا جا رہا ہے۔ کسٹم آفیسر کی اس انوکھی حرکت نے مسافر کو بھی حیران پریشان کر کے رکھ دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست کرناٹک کی شہر بھٹکل کا رہائشی محمد اسماعیل دبئی اپنے بھائی کو ملنے گیا تھا، جس کے بعد وہ واپس وطن جانے کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس پر سوار ہوا۔ اس کی کلائی پر 2 لاکھ درہم مالیت کی قیمتی گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ یہ قیمتی گھڑی کچھ دیر بعد 6 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ناکارہ ہو جائے گی۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگواؤ ورنہ PCR ٹیسٹ کی رقم خود ادا کرو، ایمریٹس ایئر لائن نے سٹاف کو خبردار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا ویکسین کا عمل انتہائی کامیابی سے بڑھ رہا ہے اور امکان ہے رواں سال کے اندر تمام آبادی کو ویکسین لگا دی جائے گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کا شمار دنیا کی بہترین فضائی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ اس ایئر لائن نے مسافروں اور سٹاف کو کورونا سے بچانے کے لیے بہترین احتیاطی اقدامات اپنائے، جنہیں دنیا بھر سے سراہا گیا۔ ایمریٹس کی جانب سے اپنے تمام سٹاف کو فوری طور پر ویکسین لگوانے کی ہدایت کی گئی۔ ایئر لائن نے اپنے ملازمین سے کہا وہ فوری طور پر مفت ویکسین لگوا لیں۔ جو ملازمین یہ سہولت حاصل نہیں کریں گے انہیں مستقبل میں بار بار PCR ٹیسٹ کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے تمام اخراجات خود برداشت کرنا ہوں گے۔ دبئی میں PCR ٹیسٹ کروانے کے لیے 150 درہم ادا کرنا ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ شارجہ میں مقیم اہل ایمان کو مبارک ہو، انتہائی شاندار طرز تعمیر کی حامل 2 نئی مساجد کھول دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار طرز تعمیر والی مسجد موجود ہے، جو ایک جانب عبادت کرنے والوں کو طمانینت بخشتی ہے تو سیاحوں کے لیے خاصی کشش رکھتی ہے۔ امارات میں رہائش پذیر اہل ایمان کے لیے روح و پرور خبر آ گئی۔ شارجہ میں مزید 2 نئی مساجد تعمیر کر دی گئی، جو طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے، دور سے ہی دیکھنے والے کو موہ لیتی ہے اور ایمان والوں پر ایک روحانی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ شارجہ کے امور اسلامی کے ڈپارٹمنٹ نے ان نئی مساجد کا افتتاح کر دیا۔ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا گیا، شارجہ کے 2 مختلف مقامات پر 2 شاندار مساجد بنائی گئی، جن کے نام السکینہ مسجد اور طلحہ بن خویلد مسجد ہیں۔ ان دونوں مساجد میں مجموعی طور پر 960 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ ابوظہبی اور دبئی میں آج شدید دھند پڑی، کئی مقامات پر ٹریفک جام بھی ہو گیا۔
اگر آپ نے آج صبح ابو دھابی اور دبئی میں سفر کیا تو یقیناً آپ کا واسطہ دھند سے ضرور پڑا ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا گزشتہ رات سے لے کر آج صبح تک شدید دھند پڑی، خصوصاً ابو دھابی اور دبئی میں دھند کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے حد نگاہ کم ہوئی، جس کے باعث ڈرائیورز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر ٹریفک جام بھی ہو گیا۔ صبح 8:30 بجے کے بعد دھند چھٹنا شروع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل بھی امارات کے بیشتر علاقوں میں شدید دھند پڑے گی۔ آج کے روز اکثر مقامات پر مطلع صاف ہوگا، تاہم چند ایک مقامات پر بادل بھی چھائے رہیں گے۔ بارش کا امکان کم ہے۔ رات کے وقت ابو دھابی کے ساحلی اور مملکت کے اندرونی علاقوں میں نمی میں اضافہ ہوگا۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر اماراتی حکومت نے دوسرے ایٹمی بجلی گھر کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے ابو دھابی کے الزفرا علاقے میں براکہ جوہری بجلی گھر قائم کر رکھا ہے، جس کا اب دوسرا یونٹ چلانے کے لیے لائسنس کے اجراء کا فیصلہ کیا۔ امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں کہا گیا نواح انرجی کمپنی پہلے ایٹمی بجلی گھر کے 4 آپریٹنگ یونٹ چلائے گی۔ اب رپورٹ کے مطابق اسے اختیار حاصل ہے، وہ آئندہ 6 دہائیوں کے لیے دوسرے یونٹ کی ذمہ داری نبھائے گی۔ رپورٹ میں کہا گیا ایٹمی بجلی گھر کے قیام سے پہلے گزشتہ 5 سال اس کے ڈیزائن اور دیگر معاملات کے بارے میں جائزہ لیا جا چکا ہے، جن میں جوہری ری ایکٹر کی کولنگ، ہنگامی تیاری، تابکار فضلہ اور دیگر تکنیکی نظام کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اماراتی حکومت کی مذکورہ اتھارٹی نے ایٹمی پاور پلانٹ کے حفاظتی معیار کا جائزہ لے لیا ہے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ دبئی نے تاریخ رقم کر دی، شیخہ لطیفہ پہلی عرب لیڈی آف دی ایئر کا اعزاز اپنے نام کر گئی۔ تفصیلات کے مطابق شیخہ لطیفہ بنت محمد بن راشد ال مکتوم کو پہلی عرب لیڈی آف دی ایئر کے اعزاز کے لیے نامزد کیا گیا۔ وہ دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی چیئرپرسن ہیں۔ ان کی خدمات ثقافتی اور تخلیقی شعبے میں ہیں۔ محمد الدلیمی عرب خاتون اتھارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ڈیلی گلف اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا متفقہ بورڈ کی جانب سے شیخہ لطیفہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے 2000 بستر پر مشتمل 7 فیلڈ ہسپتال رواں ماہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کو قابو کرنے اور وائرس سے متاثرہ مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اماراتی حکومت رواں ماہ 2000 بستر پر مشتمل 7 نئے فیلڈ ہسپتال کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اماراتی محکمہ صحت کی جانب سے اس بارے میں اہم بیان بھی جاری کر دیا۔ بیان میں کہا گیا مذکورہ ہسپتالوں میں 2000 سے زائد بستر ہوں گے، جن میں سے 292 بستر شدید مریضوں کے لیے وقف کیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔